رہے ہیں دیگر سناخا حضرات جن کا اپنے پوسٹرز پہ نام پڑھے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نے حاضری پیش کر لی، کچھ کی حاضری باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ میرا ایمان بھی وہی، حاصل ایمان بھی وہی، میرا قرآن بھی وہی، شارح قرآن بھی وہی، میرا سائیں، میرا صاحب، میرا پرساں بھی وہی، میرا ایمان، میرا وجدان، میرا ایقان بھی وہی، جاں وہی، روح وہی، دل وہی، ارماں بھی وہی، کیف ہجراں بھی وہی، لذت درماں بھی وہی، صدق مریم بھی وہی، نازش کناں بھی وہی، زور موسیٰ بھی وہی، فخر سلیمان بھی وہی، سرحد عقل وہی، سدرائے امکان بھی وہی، شافع روز جزا بھی وہی، میزان بھی وہی۔ حضور کی محبتوں پہ فیصلے ہونے ہیں آریہ پار کے۔ آپ احباب محبت سے تشریف لائے، قبلہ حضرت کے بیان سے پہلے ایک دفعہ اپنی حاضری کا ثبوت دیں، محبتوں کا ثبوت دیں کہ آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عالم اسلام کے عظیم مبلغ جناب قبلہ حضرت الحاج پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے ملتمس ہیں و نیاز کے ساتھ کہ اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے حضرات نے بات پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کے بعد نہایت عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ، سادات، آج کی خوبصورت محفل پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملیت حاضرہ معید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں میں انعقاد پذیر ہے۔ انسان طبعی طور پر ارد گرد کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس پر ضرور ہوتے ہیں۔ میں اکثر اپنے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم زیادہ تر رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان۔ ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے ناراض ہے، فیکٹری کا آنر اپنے ورکروں سے ناراض ہے۔ ناراض لوگوں کے بیچ رہتے ہیں تو ہم بھی سارے ناراض ہی رہنے لگتے ہیں۔ لوگ چونکہ ناراض لوگوں میں، خوش لوگوں میں رہتے ہیں اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیز کے ارد گرد جس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا وہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے۔ کچھ چیزیں تو شعوری طور پر قبول کر لی جاتی ہیں، کچھ لاشعور میں بھی ہوتی ہیں۔ انسان پر لازمی طور پر اثر ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے۔ جس بندے کو وہ زیادہ محبت سے دیکھے گا اس سے زیادہ سیکھ لے گا، جس کی صحبت وہ زیادہ اختیار کرے گا۔ صحبت اختیار کرنے سے مراد صرف یہ پاس بیٹھنا نہیں، ہم کس کو پڑھتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، کس کی بات ہماری طبیعت پہ میچ کرتی ہے، یہ ساری صحبتیں۔ صحبت ایک بہترین اثر کرتی ہے انسانی زندگی پر، اور کئی لوگ بالکل زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں، تو جس طرح کی صحبت ہوتی ہے اسی طرح کا ان کی زمین پر فصل اگنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کا اثر لوں، میں نہیں کسی کا اثر لوں۔
حالانکہ عارف رومی کہتے ہیں کہ والد نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ برے لوگوں کی صحبت سے، سنگت سے، گفتگو سے، ان کے معاملات سے بچ۔ اس نے کہا ابا جی میں اثر دوں گا، میں اثر لیتا نہیں۔ والد نے کہا پتر یہ جو شر ہوتا ہے نا اس کو نفس جلدی قبول کرتا ہے۔ معاذ اللہ گناہ کی چیز کی طرف طبیعت بعض لوگوں کی جلدی مائل ہوتی ہے تو شر جلدی پھیل جاتا ہے، تو بچ۔ اس نے کہا جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اس طرح کرو 4 کلو یا 2 کلو سیب اچھے لے آؤ، 2 کلو گلے سڑے لے آؤ، 2 کلو اعلیٰ کوالٹی کے لے آیا، 2 کلو گلے سڑے لے آیا، رات ایک ٹوکری میں بند کر دی۔ صبح جب کھولے تو جو صاف ستھرے تھے وہ بھی گل سڑ گئے۔ اس نے کہا پتر میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ بدبو اور تعفن والی جگہ پہ جب انسان رہتا ہے تو اس کا لازمی اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو آج جتنے لوگ کسی بھی لحاظ سے کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں کسی کی سوچیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو خانہ ان کا جو خیالات جہاں بستے ہیں وہاں ضرور کسی شخص نے آبیاری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس مشکل کو آسان کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو رب سے ڈرنا اور سچوں کی سنگت اختیار کرنا۔ سچے لوگ، کھرے لوگ، اللہ سے ڈرنا۔ اور تمہارا یہ ڈر قائم کیسے رہے گا، تمہیں یہ سعادت استقامت کے ساتھ میسر کیسے رہے گی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تم سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ آپ بے صبر لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، ہر وقت کا شکوہ زبان پہ طاری ہو جائے۔ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں جن کے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نا امام حسن سے کہا تھا پتر 3 لوگوں سے مشورہ نہیں لینا، 3 لوگوں سے مشورہ نہیں لینا قطعاً۔ عرض کی حضور کس سے؟ فرمانے لگے ایک تو بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جو خود بزدل ہے تمہیں کبھی آگے بڑھنے کا مشورہ دے ہی نہیں سکتا، تو تمہیں یہی کہے گا حالات ٹھیک نہیں، اور تمہیں یہ کہے گا کہ غریبوں کے بچے نہیں آگے جا سکتے، اور تمہیں یہی کہے گا کہ یہاں تیرے پاس پیسے۔ بزدلوں سے مشورہ۔ اور دوسرا حضرت مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا پتر لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہر وقت لالچ کے پھندے میں مبتلا ہے وہ تجھے کیا مشورہ دے گا، کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا تھا، توجہ ہے آپ بھائیوں، موبائل ایتھے رہنے نے میں ہی جانا ہے، تو اس کو نفسیاتی مسئلہ بنا لیا ہم لوگوں نے۔ ویسے جس نے بنائے تھے اس نے کہا تھا کبھی جیب میں نہ ڈالنا۔ آپ مووی ضرور بنائیں پر دیکھیں تو میری طرف نہیں آ، میری بات سنیں، میں تھوڑے نہ گل کرنا ہے، تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، پر سنیں تو صحیح نا، آپ سنیں تو صحیح نا۔ اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ شیر خدا کا فرمان ہے۔ کہا پتر ایک تو بزدل سے مشورہ کبھی نہیں لینا، لالچی سے مشورہ کبھی نہ لینا، اور ایک فرمایا بخیل سے، کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے پتر جس کا دل ہی بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہوگا؟ کنجوسوں سے مشورہ، کنجوس ہے، دل ہی چھوٹا ہے، دماغ کیسے بڑا ہوگا؟ اپنی صحبتوں کو غور سے دیکھیں۔ اپنے بزرگوں کی صحبت اس طرح اختیار کی جا سکتی ہے اسلاف کی کہ انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے، ان کی زندگیوں پر سوانح پر غور کی جائے، جس محنت کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا ان محنتوں سے اسباق حاصل کیے جائیں۔ ہم نہ طے ہی نہیں کرتے ساری زندگی ہم نے کرنا کیا ہے، ڈھیر سارے کام کرتے ہیں خالی برکت کے لیے، ڈھیر سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ وقتی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، قرار اور سکون کے لیے، دیر پا نہ ارادے کرتے ہیں نہ فیصلے کرتے ہیں اور نہ اس کو مینج کرتے ہیں۔ ہر چیز بڑے مرتب طریقے سے ہوتی ہے، بالکل اس میں جدید سے جدید انداز آیا، لوگوں نے اسے مرتب کیا، لیکن ہم اپنے اجتماعات کو، دینی کاموں کو، مدارس کو، مساجد کو، ہمیں بھی ان کو پورا مرتب کرنا چاہیے۔ چیزوں کو پوری طور پر جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا ان طریقوں کو سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ محفل مبارکہ منسوب ہے۔ میں اپنے لفظوں میں
چند باتیں عرض کروں گا. اعلیٰ حضرت کو آپ جب بھی پڑھیں گے، جب بھی سنیں گے، جب بھی ان کی کتاب دیکھیں گے، محسوس ہوگا انہوں نے کچا کام کوئی نہیں کیا. ہمارے والا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے تو طرح لوڑے لگڑے کام نہ کریا کر. پڑھا بھی ہے تو مزہ لے کے نہیں پڑھا، کوئی کام بھی کیا ہے تو مزہ لے کے کیا ہی نہیں. جب آپ کا کام آپ کو لذت دینے لگے، قرار دینے لگے. حضرت مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا پتر اسی مولوی ہاں تو جو کوئی بندہ سانو مولوی آ کے ان کا غصہ نہیں کرنا، کوئی شرم نہیں کرنی. کوئی آخے مولوی ہاں تو انہوں کو شکر ہے اللہ کا مولوی ہے. ہم نا دقت اس وقت محسوس کرتے ہیں جب اپنے کام کا مزہ ہی نہیں لیتے. میرے ایک کلاس والوں نے مجھے ایک دن کہا کہ میں نوکری سے بڑا پریشان ہوں، تھک گیا ہوں، 4 دن سیر کرنے چلے، بور بڑا ہو رہا ہوں. میں کہ تم بور ہو، ساڈا کم بور ہونا ہے نہیں، اسی کو بور ہوئیے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، دیکھو ساری محمد پکیلے گزر گئے. ہم پریشان نہیں ہیں، ہمیں تو ہمارا کام لذت دیتا ہے، یہ قرار دیتا ہے. آپ جب اپنے کام کا مزہ لینے لگتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت، بہت سارے بچے آج کہتے ہیں مطالعہ میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں موبائل بند کر کے کتاب پڑھی پھر دل لگ جائے. جو خیال 3 پاسے ہو گئے تو پھر سبق یاد. آپ دل جمی تو تب حاصل ہوگی نا جب یکسوئی نصیب ہوگی، اور یکسوئی نہیں ہے تو دل جمی کیسے ہوگی؟ جو کام بھی کیا کچا پکا کر لیا. حضرت عمر فاروق سے کہا گیا حضور یہ کام کل کر لیں، تو آپ فرمانے لگے جو کل کام کر رہے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ پھر تو 2 دن کا کام جمع ہو جائے گا، بوجھ بن جائے گا. اس کا مزہ لے کے، لطف کے ساتھ، سرور کے ساتھ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کتابیں دیکھیں، ایک سطر میں، ایک لائن میں درجنوں کتابوں کا نچوڑ، حوالے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک موضوع پر کئی رسالے انہوں نے کمال کر دیا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. تھوڑا سا نا محنت. اور ایک اور بات بھی، علم بھی پورا شوق سے حاصل کیا جائے تب آتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے 10,000 روپیہ دو تو سیٹ بک کرا لو تو میں تمہیں 25 منٹ کا لیکچر دوں گا. پڑھاتے ہیں لوگ، جاتے ہیں. مولوی بیچارہ کہتا ہے کچھ نہ کرو، بس جمعے والے دن چھیتی آ جائے، لیکن جانے کو تیار ہے. حالانکہ جو موٹیویٹ کتاب و سنت سے بندہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے ہو سکتا. ہر دانشور کی دانش میں نقص ہو سکتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیمات میں نقص اس لیے نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچے. تو وہاں سے موٹیویٹ ہو، جہاں سے موٹیویٹ ہو گے تو آپ کو قرار آئے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علمی مزاج رکھتے تھے. کسی نے کبھی کو مسئلہ پوچھا نا، صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندے نے گول مسئلہ پوچھا. اس کا خیال تھا میں نہ ذرا قابو کروں گا. بعض لوگ گول مسئلہ بھی پوچھتے ہیں نا، گول مسئلہ پوچھا طلاق کا کہ یہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کے مزید جتنے سوال ہو سکتے تھے نا وہ پہلے سوال قائم کیے اور پھر جواب لکھا. فرمایا اگر اس کی یہ صورت ہو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ صورت ہو تو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ صورت ہو تو پھر. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ بیان بھی کرنا آتا تھا اور سمجھانا بھی آتا تھا. میری طرح کے بعض لوگ بات اتنی مشکل کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی. بھئی آپ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کریں گے یا اپنے فہم کے مطابق کریں. اعلیٰ حضرت کو نا، اعلیٰ حضرت ایک مسئلہ بیان کرتے تھے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ باہر دینی چاہیے دروازے پہ، خطیب کے سامنے نہیں. سویرے اپنی مسجدیں جا کے لڑائی نہ پا دیا. کوئی سامنے بھی دیتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، لیکن جو بہتر ہے وہ عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کا فتویٰ ہے. ہمارے یہاں یہ بھی رٹا چلتا ہے نا، لوگ بنا پوچھے جا کے بحث بھی شروع کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی رائے تھی کہ باہر دی جائے اذان. خطیب صاحب کے سامنے دیتے ہیں نا بعض مساجد، تو کہ یہاں نہ دو، باہر جو دروازہ ہے وہاں دو. آپ چلے گئے جبل پور تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلے تو رکا بھیجا، مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بیان کیا، پھر انہوں نے رٹا ڈال دیا. کہنے لگے کہ دیکھو یہ چیز ساری عمر دے رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کاکا تو کل کا منڈا ہے، میں 50 سال کو نمازہ پڑھ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں بھائی
किताब व सुन्नत का पढ़ने से ताल्लुक है, आपके तजर्बे से ताल्लुक तो नहीं है। आपके तजर्बे में नमाज ज़्यादा हो गई है तो मसाइल आ गए हैं, आप मसाइल सीखें। उन बंदे नाराज़ हो गए, हत्ता कि उन्होंने ना अदालत में केस कर दिया कि जी इन्होंने नया मसला खड़ा कर दिया। आला हजरत ने कभी अंग्रेज़ की अदालत को अदालत नहीं कहा, वो कहते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल हो, कचहरी कहते थे। और कभी गए भी नहीं वो कचहरी, जाते नहीं। वो जब तलब कर लिया गया, बुला लिया गया, आपका मुकदमा लग गया है, तो आप तो जाते ही नहीं थे। इत्तेफाक की बात ये, वो जो जज के साथ नहीं होता जो कहता है फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आपका मुरीद था। आपने उसे सारी बात ही समझा दी। वो जज साहब ने सारा केस पढ़ा, समझ में आ गई कि ये रट्टा ये है कि एक मौलवी कहता है कि यहाँ अज़ान पढ़ो, खतीब के सामने, दूसरे कहते हैं दरवाजे पे पढ़ो, और जो कहते हैं बाहर पढ़ो, उस पर केस कर दिया गया है। ने इस तरह किया कि कहा ये मौलाना अहमद रज़ा खां वल्द नकी अली खां हाजिर हो, इनको बुलाओ, क्योंकि उन पर केस था। आपकी तवज्जो मेरी बात पर है? मसला किसी की समझ में आ जाए पूरा, ये फ़न होना चाहिए। अच्छे असातिज़ा की पहचान होती है, और ये अच्छे असातिज़ा माँ बाप भी होते हैं, वो भी ज़रा अगर दर्द से बयान करें तो बच्चों की रूह तक बात उतर जाए। अब तो बच्चों के सवालों के जवाब ही नहीं देते, नहीं तो बच्चे तो नहीं ना मोबाइल सीखते। बच्चे कहते हैं अब्बा जी को समझाओ, कहाँ गया सारे मोबाइल खोल लेते। अब तो अब्बा जी को समझाना पड़ गया कि चले इन बच्चों बेचारों को टाइम दे, ये कुछ तेरे से छोटी थोड़ी बातें करें। वो आला हज़रत का मुरीद था, इसने आवाज़ देनी थी, कहा बुलाएं मौलाना अहमद रज़ा वल्द नकी अली खां को। उसने पता क्या किया, आला हज़रत ने समझाया हुआ था, तो जज साहब के सामने खड़े हो गए ना, बिल्कुल सामने, कानों में उंगलियां लेके कहने लगा मौलाना अहमद रज़ा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा मैं तो बैठा हूँ, बाहर जाके क्या है? कहने लगा यही तो आला हज़रत कहते हैं, खतीब को अज़ान सुना रहे हो, वो तो आया बैठा है, बाहर जाके पढ़ो ताकि किसी की समझ में भी आ जाए। वो कहने लगा मौलाना को आने की ज़रूरत नहीं, जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, ये रज़ा के नेज़े की मार है। आपका जो फहम है ना, हम बाज़ों का ना वो कुछ बाबे कुछ मलांग वो कहने बाबा मार्फत की गल करता है, मैं कहूँ दीन दी आँदी नहीं कर, कोई हाथी होती तो ये साढ़े पीर साहब तकलीफ नहीं करते, मैं क्या आँदी नहीं, सो मदरसे पाओ, इसे पहले पढ़ाओ ताकि ये किताब सुन्नत सुना सके। पीर कहते हैं किसको है? नजराने लेने वाले को, बड़ी बाजारों में बैठने वाले को, जिसके इर्द गिर्द रश ज्यादा हो। एक ही सिर्फ काम है पीर का, किताब सुन्नत को पढ़े, उसकी रोशनी में अपने मुरीदों की तरबियत करे, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे बात समझानी आती थी। और फिर तीसरी बात ये, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक चीज़ के बड़े कायल थे, वो कहते थे कि तोहमत वाली जगह से उलमा को, दीनी लोगों को बचना चाहिए। हदीस पाक भी है, तोहमत वाली जगह से बचो। हम ना बाज़ दफ़ा मौका देते हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम रात को गुजरे ना अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ, हज़रत उमर खड़े थे, 2-3 सहाबा खड़े, तो महबूब उम्मुल मोमिनीन को घर छोड़ के वापस आए और कहा ये मेरी बीवी है जो मेरे साथ थी। या रसूल अल्लाह, आपने वजाहत दी, फरमाया ताकि किसी के दिल में कोई ख्याल ना आ जाए, मैंने बताया। हम मौका देते हैं, मौका, हमारी हुकूमतें मौके पैदा करती हैं। आला हज़रत फरमाया करते थे गुरोह उलमा, तुम जितना मर्जी कहो क्या आम लोग हैं, लेकिन लोग तुम्हारा उठना बैठना दीन समझेंगे, तुम्हारा आना जाना दीन समझेंगे। पासबाने इल्म बनना, जो अल्लाह ने तुम्हें मनसब दिया है उसका ख्याल करना। उन्होंने अपनी, हम ना मौका देते हैं, बल्कि बाज़ लोग कहते जी मैं तो चढ़ाल नहीं क्या करना, एक अच्छी आदत है लोगों को तकलीफ में डालना, फलाने काम के लिए कर, तो ये कोई अच्छी आदत है लोगों को आजमाइश में डालना। मिट्टी का तेल जलाया जाता था लालटेनों में। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आपके एक मुरीद थे, तो वो एक और तेल ले आए जो खुशबू वाला था। मिट्टी का तेल बदबूदार है, मस्जिद में नहीं जलाया जा सकता, तो वो तेल अरंडी का या किसी चीज़ का लाए, उन्होंने वो डाल के लालटेन मस्जिद में रोशन कर दिया। आला हज़रत फरमाने लगे तुमने तो ये लालटेन डाली है अच्छे तेल से, खुशबू वाले से चला दी है, लेकिन जितने नमाजी आएंगे उन्हें कौन बताएगा कि ये मिट्टी का तेल नहीं? वो तो अपने अपनी मस्जिदों में, घरों में जाके कहेंगे कि वहाँ अगर चल रहा है मिट्टी का तेल तो यहाँ भी चल सकता है। उसने कहा हुजूर फिर क्या करें?
فرمانے لگے اس طرح کرنا، فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی بغیر دعا کے اٹھ جانا، لالٹین کے قریب کھڑے ہونا، جیسے ہی نمازی باہر نکلے سب کو بتاتے جانا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، اس لیے کہ ہمیں جس احتیاط سے، جس تقوی سے گزرنا ہے. لوگوں نے حضرت میری طبیعت مظفر آباد گیا تھا تو وہاں سے واپس لوٹا تو تب سے کچھ خراب ہے. میں نے دوستوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ جنہوں نے ٹائم لیا تھا وہ بڑے پیار والے تھے، بلکہ پیار انہوں نے بڑا تگڑا کر کے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص نہیں آتا تو پھر میزبان بیچارے بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں، بار بار سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں. اس لیے میں حاضر ہو گیا، زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. دو ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. تقوی، پرہیزگاری مزاج میں، اور پھر دوسری بات یہ تھی، چوتھی بات یہ تھی کہ بڑے غریب پرور تھے. ہمارا جب تعلق ہو جائے، ہم جب گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں تو پھر سارے تعلقات گاڑی والیوں سے ہو جاتے ہیں. جو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں ان سے ہمارا رشتہ، پھر ہمیں لگتا ہے کوئی غریب رہا ہی نہیں. ہم نہ احساس نہیں کرتے، جذبات کا خیال نہیں کرتے. اور بالخصوص اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ذرا مصروف زیادہ ہو، جس کا ذرا نام زیادہ ہو، وہ بعض اوقات سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق تھا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، اور یہ تو خدا کا فضل ہے. اور جو فضل والے لوگ ہوتے ہیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں احساسات اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کے لیے بنواتے اسی طرح کے مدرسے کے طلباء کے لیے بھی بنواتے. سردیاں آ جاتی تو بعض گھروں میں رضائیاں بنوا کے بیچتے. فرماتے کہ پیسے دے دیں گے، کسی اور ضرورت پہ لگا لیں گے، لیکن یہ سردی میں ٹھٹرتے رہیں گے. بعض علماء تیار کر کے بستر بھیجتے. پھر مدرسے میں مختلف علاقوں کے طلباء تھے، بنگلہ دیش کے تھے، رامپور کے تھے، بہار کے تھے، پنجاب کے تھے. عید کا موقع آتا تو کچھ طالب علم رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مدارس میں. تو فرماتے اب عید ہے، یہاں کھانا یہاں کی طرز کے مطابق پکتا ہے. فرماتے طالب علم سے پوچھو، ہر طالب علم سے وہ جس طرح کا کھانا کھانا چاہیے اسے الگ سے پکا دیں تاکہ وہ گھر سے دور ہے تو پریشان نہ ہو جائے. یہ احساس جب کسی شخص کے دل میں بیدار ہوتا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ ایک بات کرو تم سے. یا رسول اللہ حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگی جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کہیں تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. حضور میں اور آپ سے ناراض. فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، مجھے نبی پاک کے رب کی قسم ہے. اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم ہے، پھر تم حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم. سیدہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت کیا تھی. میں عجیب کیف میں چلی گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ لفظوں تک کا احساس فرماتے ہیں، کوئی کہاں بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، یہ ہمیں تو یہ احساس نہیں. رات گھر آئے تھے، اماں دو باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے موبائل میں فرصت نہیں تھی. بیوی کا لباس شوہر ہے، جو باتیں وہ شوہر سے کر سکتی ہے کسی دوسرے سے کر سکتی. ہم دو کام کرتے ہیں، یا تو ڈانٹ کے چپ کرا دیتے، چپ کرنا تھکا ہوا آیا ہوں، یا ٹال دیتے ہیں. کس سے وہ بات کرے، کس سے وہ اپنی کہانی سنائے. احساس اپنے دلوں میں، احساس. ایک چھوٹا طالب علم تھا، کھانا دیر سے لایا، افطار کا ٹائم تھا، اعلیٰ حضرت نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا. پھر بچہ کہیں جا کے سو گیا. پر فاضل بریلوی ساری رات تلاش کرواتے رہے، ساری رات. اور صبح جب وہ ملا تو پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھے، کہنے لگے پتر غلطی ہو گئی تھی، پتہ نہیں چلا، چل معاف کر دے. عالم کی تعریف پتہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم ہوتا ہی وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے ہیں جتنا زیادہ رب سے ڈرے اتنا بڑا عالم ہے، کیونکہ یہ تعریف کی ہے قرآن مجید نے عالم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقوی، پرہیزگاری
اور آخری بات یہ عرض کروں گا، خودداری، عزت نفس. ہم جب لوگوں کی جیبوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں نا تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. بندے بھلا کسی کو دے کیا سکتے ہیں، اور پھر دنیا دار بندے. ہم اتنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. میرے اسا فرمایا کرتے تھے بچوں سے بھی توقع نہ وابستہ کرو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے گا. یہ تو شادی کے 20 دن بعد اللہ ماشاء اللہ علیحدہ ہونے کا پروگرام بنانے لگ جاتے ہیں. کون سا سہارا؟ فرمایا کرتے تھے تم سہارا رب رسول کو بناؤ. جب بچپن میں بھی وہی سہارا ہے، جوانی میں بھی وہی سہارا ہے، بڑھاپے میں بھی اسی سہارے کی طرف خیال رکھو. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خودداری پیدا ہوتی ہے، عزت نفس پیدا ہوتی ہے. جو ہاتھ پھیلانا شروع کر دے کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ جو لوگوں کی جیبوں کو دیکھ کے راضی ہو. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے لوگ امیروں کی خوشامد کرتے اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے میری نہیں کر رہا، میری جیب کی کر رہا ہے. پتا ہوتا ہے، پاسبانی نہیں کر پاتے. اہل دین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقار قناعت میں. دنیا میں خوش صرف وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہے. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. نقصان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچے جوان، میں آپ سے بڑے درد سے عرض کروں گا، یہ چھوڑ دیں کہنا کہ فلانا مجھے باہر لے جائے گا، فلانا رشتہ دار مہربان ہو جائے گا. چھوڑ دیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ جناب مجبور ہوں، آپ ملک سے باہر ہیں، قرضہ لے لوں تھوڑا سا. اقبال نے جواب میں نظم لکھی، کہا دیار عشق میں اپنا مقام ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. چھوڑ دیں اور خوددار بنے، عزت نفس کے ساتھ جئیں. کوشش کرے. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا اپنے سے بڑا سخی بھی کبھی دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا لکڑا رہا، میں نے پورے شہر کی دعوت پکائی، سب لوگ دعوت کھانے آئے. میں نے سوچا پتہ کرو کو رہ تو نہیں گیا. تو حاتم طائی کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو میں نے ایک بوڑھے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا. میں نے اسے کہا کہ حاتم طائی کی دعوت ہے، تجھے نہیں دعوت؟ کہنے لگا ہے. میں نے کہا جانا نہیں؟ کہنے لگا جی مجھے نہ ذرا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگا. ادھر ادھر کی مفت کی روٹیوں پہ زیادہ لطف نہیں آتا. کبھی مزدور کو کھانا کھاتے دیکھے، مزدور کو جو صبح کھانا لے کے آتا ہے نا گھر سے، اور وہ اچار لاتا ہے وہ پونے کو بھی لگ جاتا ہے سارا. وہ جب کھانا کھولتے ہیں نا دوپہر کو، خود ہاتھ دھوتا ہے، پانی بھرتا ہے، پیالے میں پاس رکھتا ہے، پھر اسے کھولتا ہے. ہو سکتا ہے دعا کا تلفظ اس کا ٹھیک نہ ہو پر دل بالکل ٹھیک ہوتا ہے. جب روٹی کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی نعمتیں کھا کے اس کا دل رب کی بارگاہ میں جھک گیا. میری بات مکمل ہو گئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پاسبانی کی نعت لکھی تو صرف حضور کی لکھی. ادھر ادھر انہوں نے اپنے فن کو بندے راضی کرنے میں ضائع نہیں کیا. ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتے رہے، وہ پھر نہیں راضی. ایک کوشش کی راضی کرنے کی، سامنے والے نے ڈیمانڈ ہی بدل دی. تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، پر میری خواہش ہے کہ تیری آرزو ہی بدل جائے. ایسی خواہش ہی نہ پیدا کرے جس میں تکلیف ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا نا کہ نان پارا کے نواب کے لیے کچھ لکھ دیں، تو کہا کہ مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب، میرا دین آ رہا ہے. دکان پہ گئے تیل لینے کے لیے سرسوں کا، اور یہ بھی دیکھیں اتنے بڑے امام ہیں خود جاتے ہیں سودا لینے. اپنے گھر کا کام کر لیا جائے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. تیل لینے چلے گئے دکان سے، تو اس کو بوتل دی کا اس کو سرسوں کے تیل سے بھر دو. کتنے کی؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. 2 رہنے دیں. فاضل بریلوی نے پورے 5 آنے دیے. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچتا، 2 آنے کا نہیں بیچتا، تو رکھ. لوگوں نے تو اپنی قیمت دیکھے نا. ایک شخص 11 گھنٹے کا سفر کر کے میرے پاس آیا،
اس نے کہا یہ مصلی پہ بیٹھتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، بڑا آدمی ہے، کیا سوچ کے آیا، کیسے کٹھن راستوں سے گزرا، تو پھر یہ بڑی چھوٹی حرکت نہیں، وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے 2-4 ہزار پہ ہو، یہ بہت چھوٹی سوچ نہیں۔ لوگ کیا سمجھ کر تجھ سے تقریر سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو کیا سمجھ کے پڑھتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے نا، اپنے وقار کو قائم رکھنا اور خودداری سے جینا اور قناعت سے جینا اور عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ بندے کو سکھی کرتا ہے، یہ ڈپریشن اور ٹینشن سے نکالتا ہے، یہ سب انسان کی زندگی آسان کر دیتا ہے، تھوڑے پہ گزارے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی محفل پاک، اتنے سارے لوگ آپ آئے، محفل سرکار کی ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو مجھے چونکہ جانا ہے، لیکن میں کہہ چکا ہوں محفل محبوب کے نام کی ہے، آپ کو بیٹھنا چاہیے اور باقی کا جو پروگرام ہے اسے ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا